آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. بتا دوں, حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ, یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ. تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے, اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں, جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے, اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے, اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں. انجینئر مرزا صاحب, بہت سارے لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پرچہ کرتے ہیں, یا آپس کی ان کی زندگی اور ہوتی ہے اور چینل کے اوپر اور ہوتی ہے, کیمرے کے اوپر اور ہوتی ہے. یہ مزاج ہمارا پوری قوم کا بن گیا ہے. بدقسمتی سے میں کہتا ہوں جی ہم پاکستان کو منافقستان بنا رہے ہیں. ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. قرآن تو اس کے بالکل خلاف ہے, کچھ اس کے حوالے سے کوئی نصیحت کر سکتے ہیں انسان کو کیسا ہونا چاہیے, دو ٹوک ہونا چاہیے, کچھ معاملات میں کمپرومائز چلتا ہے یا نہیں؟ جیسے آپ تاریخ کے حوالے سے سکوت کے قائل نہیں, آپ کہتے ہیں جو ہو گیا اس کو بیان کرنا چاہیے, کھل کے کرنا چاہیے. آپ بڑے احترام کے زاویے میں کرتے ہیں, کوئی توہین نہیں فرماتے اصحاب رسول کی, مگر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیچھے ہی پڑ گیا, ان چیزوں کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ مشاہدات صحابہ ہیں جی, ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے, اس پر بات نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑے لوگ تھے, بزرگ لوگ تھے, ہماری کیا مجال اگر توہین ہو جائے. تو اس اگر توہین ہے کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں تو ہم یہ کہتے ہیں کاش ہم کسی ایسے پلانٹ کا حصہ ہوتے جہاں پہ جنگ جمل صفین نہروان اور اس سے بڑھ کر کربلا نہ ہوئی ہوتی. اگر پلانٹ ارتھ میں یہ نہ ہوا ہوتا, اتنا بڑا سانحہ کہ رسول اللہ کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ نے ان کی پوری اولاد ذبح کر دی ہے, کاش ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج انجینئر صاحب ہی نہ رو رہے ہوتے. یہ ہو گیا نا, ڈیمیج تو ہو چکا. پھر اس پہ بھی ہم اکتفا کر لیتے. اس سے اگلا یہ ہوا کہ مسلمان دو ٹکڑے ہو گئے, سنی شیعہ دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. اب تو ہم اس برج کو فل کر رہے ہیں. ہماری اس دعوت کا پھل پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے. کیا میرے اس آواز بلند کرنے سے سنی شیعہ اختلاف میں دراڑیں جو ہے وہ پڑ گئی ہیں یا بھر گئی ہیں؟ بھر گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے ہیلنگ کا جو پچھلے 1200-1400 سال میں کسی نے نہیں کیا, یا کیا تو کتابوں کی حد تک رہ گیا. مولانا مودودی نے بہت اچھا کام کیا, اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب نے کیا, لیکن اسے میں نے ایک پراپر فارم میں لوگوں کے سامنے, اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں, کسی نے سوچا تھا کہ ایک بندہ اہل حدیث والے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے اور شیعہ کی امام بارگاہ میں؟ آپ لوگ تو اتحاد امت کے اوپر صرف رونا روتے تھے, ہم نے تو پریکٹیکلی کروا کے بتا دیا. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے یہ فائدہ ہوا. باقی دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. کل تک جو احادیث ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم اس کے ذریعے اپنے نبی کی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے اپنی وفات کے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, ایون 50 سال بعد, ایون 400 سال بعد بھی ہونے والے واقعات ٹائنیس ڈیٹیل تک بتا دیے. اور امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی دلائل النبوہ, 3500 احادیث, جس میں صرف پروفیسیز ہیں کہ جو پیش گوئیاں نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں کی بعد والے زمانوں کے لیے, اور وہ پوری ہوئی. یہ آج تک دنیا کا کوئی جنگجو نہیں کر سکا. نبی علیہ السلام بھی ایک کامیاب جنگجو تھے, لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے. آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے, ایک کامیاب واریر بھی تھے, لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے آپ کی لائف بیلنس تھی. اگر دنیا میں فتوحات ہی کرائٹیریا ہے, پھر اسکندر اعظم بھی پیغمبر ہونا چاہیے کیا؟ چنگیز خان بھی پیغمبر ہونا چاہیے؟ ہمیں کون سی چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان یا سکندر اعظم یا کسی اور جنگجو نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 100 سال بعد یہ ہو جائے گا, 200 سال بعد یہ ہو جائے گا, اور ویسے ہی ہوا ہو. یہ چیز ممتاز کرتی ہے ہمارے نبی کو. اس سے کہا جاتا ہے علامات النبوہ, دلائل النبوہ. یہ حدیثیں امام بیہقی نے جمع کی, اور امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا ہے علامات النبوہ. قتل عمار والی حدیث, اچھا جنگ جمل کے موقع پر کتے بھونکنے والی حدیث, یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو پروفیسیز کے طور پر امام بیہقی نے لی اس کے اندر اپنی دلائل النبوہ میں, اور بتایا کہ ہم نبی کو اس لیے نبی مانتے ہیں کہ ان کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور کیا. کل تک تو ہماری نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کر رہی تھی حدیثیں, آج یہ کہہ رہے بیان نہ کرو.
صرف اس وجہ سے کہ انجینئر صاحب نے ان کی منجی ٹوک دی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے علاوہ پلانٹ ارتھ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مامو جان سے اختلاف کرتا ہو اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہو. تو یہ کہتے ہیں رافضی ہے. رافضی تو انہیں منافق سمجھتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, تبرہ کرتے ہیں اور منافق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ وہ حضرت بھی لگا لیتے ہیں, رضی اللہ عنہ بھی کر لیتے ہیں, اور بعض کا جو خالی ہیں وہ اوپر سے لگا لیتے ہیں اور اندر سے کچھ کہتے ہیں لیکن سامنے آگے نہیں کہتے. لیکن ان کے بارے میں وہ تقیہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تقیہ ان کے بارے میں کرنا حرام ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقیہ کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کیا جس طرح کہتے ہیں اس نے فرقہ بنا لیا, ہم کہتے ہیں فرقے کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا, بتاؤ. میں ہی اکیلا بندہ ہوں گے جس کی چندہ بک بھی نہ ہو, مسجد بھی نہ ہو, مدرسہ بھی نہ ہو, اور سالوں کے پیچھے نماز پڑھتا اور فرقہ بنا لیے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ نبی الاسلام کی پیش گوئی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے. میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اللہ کا اپنے اہل بیت کے معاملے میں. اس زمانے میں اہل بیت کا دفاع یہ تھا کہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے, حضرت حسین کا ساتھ دیتے, اور آج دفاع یہ ہے کہ ان کے خلاف جو بھونک رہے ہیں اور ان کے مخالفین کو اونچا کر کے انہیں نیچا کر رہے ہیں, ہم ان کے مخالفین کی وہ چیزیں ایکسپوز کریں. اور یہ آلریڈی ایکسپوز ہو رہی تھی. کیا اہل تشیع کو جنگ جمل صفین نہروان کلیئر نہیں ہے؟ سنیوں کے درس نظامی کیے ہوئے مولوی کو بھی نہ پتا ہو قتل عمار والی حدیث, لیکن شیعہ کے تو اتنے سے بچے کو بھی پتا ہے. بھئی تجھے اگر جہالت تھی تو تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ باتیں عام نہیں تھی؟ تو نے اپنے ایک اس کنویں کو پوری دنیا سمجھا ہوا تھا, اور پھر سوشل میڈیا کے بعد تو یہ معاملے ختم ہو گئے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں بند کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کی مسجد میں جانا ہے, فلاں کی مسجد میں جانا. اب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس مسجد میں ہونے والے پروگرام کی ویڈیو میرے موبائل میں آئے گی, وہ تو میرا باپ مجھے نہیں روک سکتا. تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی کوئی ایسا بندہ آتا جو ہارمنی کریٹ کرتا, اور جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا, اس کی ریکوری کرتا. ہم نے کر کے بتا اللہ کا. آج بھی عرس ہونا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس کے ریئیکشن میں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا وہ کر دیا ایکسپوز, ہم ان کی شان میں عرس منائیں گے. نہیں, وہ پھر ان کو چاہیے ویڈیو میں آ کے کہیں کہ میری وجہ سے عرس منایا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو کاٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک وہ فرقہ جس کی کروڑوں فالوورز ہیں وہ میری وجہ سے عرس منا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں بھی یعنی آپ کی ویڈیو کی وساطت سے میسج دے دیتا ہوں. یہ اپنے اس عرس منانے والی بات پہ, اور جو انہوں نے کہا کہ ماموں کے نام پہ اتنی مسجدیں بنائیں گے, اس سے رجوع کریں اور ان تمام مساجد کے نام اہل البیت کے ناموں کے اوپر رکھیں. میں اپنی ساری ویڈیوز جنگ جمل نہروان والی ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹائم قیامت تک ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ایک اچھے پروگرام کے ساتھ آپ سب کو الوداع.